جب یہاں پہ لائے گا تو آپس میں ملنے کی وجہ سے یہاں پہ چانس زیادہ ہو جائیں گے کہ وائرس یہاں پہ بیماری پرندوں میں. پھر یہ جگہ اس وجہ سے یہ جو ہمارا ایریا جو تھا یہ ہائی رسک ایریا کہلاتا ہے. لوکل پرندے تھے جیسے ہماری یہ قاضی پروتھا ڈیم کی جھیل ہے, اور وائرس وہاں سے پھر ہماری جو لوکل پولٹری تھی, جو فارم کی پولٹری تھی یا گاؤں کی پولٹری تھی, وہاں پہ چلا گیا. چلے کہ بیماری کن طریقوں سے کہاں کس طریقے سے پھیلتی ہے. تو یہ وائرس اگر دیکھیں تو یہ مختلف تھوڑی سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ ورکرس کے ذریعے لوگ آئے, وزٹرز بھی آئے, یا اس علاقے اس فارم پہ جو کام کسی فیڈس کی گاڑیاں آتی ہیں, فارموں پہ خوراک پہنچانے کے لیے ٹرکس آتے ہیں, ان کے وائرس پہلے 40 بوریاں اتار دیں. تو اگر ایک فارم پہ کہیں بیماری ہے تو ایک فارم سے بیماری کافی ٹائم ادھر سے فیڈ لیں گے, وہ فیڈ جو کھانے کے برتن ہیں اس پہ پرندوں کی بیٹیں پڑی ہوتی ہیں, وہی بیٹوں جو انفیکٹڈ خراب جو فیڈ ہے وہ اٹھا کے دوسری جگہ چلے جائیں گے اور بیماری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر پھیلا سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ یہاں پہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پہلی آؤٹ بریک 2006 میں ہوئی تھی, اور آخری آؤٹ بریک تھی تو یہ ریفرنس کے طور پر تو یہ ہم نے. اس کے علاوہ ہم نے سرویلنس پہ بڑا زور دیا تاکہ بیماری کو مستقل طور پر یونٹ ہیں ہمارے اسکول میں موجود ہیں, اور یہ ہمارے سارے 25 جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کو یہ کور کریں. جو مرغیاں ہیں وہ خوراک چھوڑ دیتی ہیں, پانی پینا چھوڑ دیتی ہیں, ان کی جو انڈوں کی پیداوار یہ دیکھیں کہ جو اس کی جو قوم ہوتی ہے کلو جسے ہم سب کو کہتے ہیں, نیچے کی جو بیٹلز ہوتے ہیں یہ سوکھ جاتے ہیں اور وہ آتا ہے دیکھتا ہے جناب ویڈیو چلتا ملتا مرا کہہ رہا خشنا ویب بند وہاں پہ ان کو یہ بیماری لگی تھی. یہ بیماری لگنے کے بعد کسی نے خیال نہیں کیا, وہ چلے گئے یہ ٹباک کا جو آیو میڈیکل ہاسپٹل ٹریٹمنٹ تھی اور واپس کر دیا ٹریٹمنٹ. جب واپس آئے تو پھر جب پراپر انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ جب سے ایک علاج نہ کے ساتھ بھی ایسے ذکر آیا. اچھا دوسرا یہ دیکھ لیں آپ ہے کہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لکیلی یہ بات رکھی تھی کہ وائرس ہے بڑا کمزور, یعنی ذرا سی اس کو ہیٹ دی جائے تو وائرس مر جائے, ٹھیک ہے, 0 ڈگری پر چلا جائے یا 0 سے بلو چلا جائے تو کبھی کبھی یہ ایک سال تک انیکٹیو پڑا ہے, یعنی انتظار کرے گا ختم کر دیا. ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے جو مثال طور پہ لائیو ویکسین بھی ہیں, وہ لائیو ویکسین پلانے کے قابل نہیں ہوتی, تو وہ اپنا مدافعتی نظام جو ہے وہ تیز کر لیتی ہے. اور یہ ہم نے کچھ تھوڑے سے گن چھوڑ دیں, اس پر آ جائیں کہ بایوسیکیورٹی کو آپ کو پرسنل بایوسیکیورٹی کر رہے ہیں, انسان کی بایوسیکیورٹی کر رہے ہیں. اگر لیبارٹری میں کوئی بندہ ہے اور لیبارٹری میں آ گئے واپس آنے کے بعد بخار ہو کوئی بھی تھوڑی سی بھی زم آ جائے, رش آ جائے تو ان جراثیم کو اندر جانے کی چانس مل سکتی. باڈی کی جتنی بھی ہم موومنٹ کرتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, جو ان آسانی نظام کو افیکٹ کرتے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کام کر رہے ہیں ہوتی ہے نیچے باہر کام کرتے ہیں, ریزریبل ہم کام کرتے ہیں, کسی ورکشاپ میں کام کرتے ہیں, یا کسی ہاسپٹل میں ہم کام کرتے ہیں. اچھا یہ جو جراثیم ہے یہ مطلب کام کے اور گھوڑا گاڑیاں اور گدا گاڑیاں یہ ساری قسم مطلب ہماری گورنمنٹ ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی, ڈیلیوری کے دوران. تو ان کی جو نہ ہو تو وہ جراثیم اس سے ان کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم بیبی بھی اس کو ایکسپوز. سب سے زیادہ فارمرز اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ یہ پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں, کسی اشتہاری مہم چلانا چاہتے ہیں, کوئی کیمپین چلانا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے اپنا اسٹیک ہولڈر کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اپنا جو ہائی رسک فیکٹرز ہیں جیسے پتہ ہے دلی کتے یا فارمر ڈونرز کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور اسکینس تو یہ ہے کہ ایون جو آتے ہیں نا, یہ جو بھیڑوں کی, گائے کی اور بکریوں کی, یہ آتے بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے پلاسٹک کی, لیکن وہ یہ آتے ہوتی ہیں, اس کو وہ پروسیس کر کے صاف کر کے دودھ اور دودھ سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں. اس طرح انورٹیبریٹ کا ہے, اگر اردو میں کہوں تو فقاریہ جانور اور غیر فقاریہ جانور. ایک وہ اینیملز ہوتے ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی, تو
تو ہمیں 2 ہوسٹ چاہیے تھے. ایک ہوسٹ چاہیے تھا وہ جو پرندے ہوں یا گائے ہو یا بھینس ہو. دوسرا جو تھا آپ کی آج صبح بھی 2-3 ڈیزیز پڑھی ہیں. کوئی ایسی بیماری جس میں ایک ہوسٹ چاہیے اور جس میں بیماری ایک جنرل ہے. اس کو ذہن میں ایک آئیڈیا لیں جو بھی آئیڈیا. یہ ریبیز کو تھوڑا سا کیا اور وہ چپکے ہوتے ہیں جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ خوراک اسی خوراک سے اپنی خوراک لے رہے ہوتے ہیں. تو امیجن کتنا یہ بھی نہ رہے اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے بڑی ایزیلی اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. گراسز میں زیادہ تر ان کا تعلق لائف اسٹاک اور اینیمل سے رہتا ہے. وہ اوپن یہ ہم لوگوں کا کامن مسئلہ ہے. لائف اسٹاک کا تو کامن مسئلہ بالکل. لیکن مطلب یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے پیٹس ہیں ان کو بھی ڈیوالپ کراتے ہیں. ان کی ڈیولپمنگ موجود ہے کہ کسی نے کتا رکھا ہوا ہے, کسی نے بلی رکھا ہوا ہے, تو ایوری 3 months نہیں لگ جائے گا. یا آپ کے گائے سے اور ان کی فوڈ انٹیگریٹڈ فوڈ میں اس سے بلیوں سے انسیفلائٹس بھی یہ بڑی سیویئر ڈیزیز ہے جس کے اندر فیور, ہیڈ ایک اور پٹھوں کا کڑاؤ اور مختلف قسم کی کوئی اس کو 200 روپے دے رہا ہے, کوئی 500 روپے اور وہ یہ وائرل ڈیزیز ہے. مطلب کمپیوٹر کی ٹیم جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے وہ یا وائرل ڈیزیز پر چل رہی ہے کہ وائرس کی وجہ سے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی کہ نارمل بہیو کر کے بنا. مطلب ایک عام آدمی اور ایک پاگل بندہ. ایک عام آدمی کی بیہیویئر میں اچھا. اور یہ بہت زیادہ نیگلیکٹڈ قسم کی ڈیزیز ہے. عام جو ہماری کمیونٹی کے اندر ڈیفرنس بھی کرتے ہیں فرام 4 months to 9 months. سیم پروسیجر میں بھی ہے کہ اس میں اپنے 4 آرگینزم ہے. یہ انٹر سیلولر ان نیچر ہے, سیل کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کو ایک ہو جاتا ہے. اچھا, کون لوگ یہ جو ڈیزیز ہے کس قسم کے لوگ اس میں ہائی رسک ہے. پھر دوسری جو کیٹیگری آتی ہے وہ ویٹرینرین کی آتی ہے جو ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں, جانوروں کی ڈیپینڈنٹ ہے. وہ لوگ بھی بڑے ہائی رسک ہے. اگر ان کے پاس انفیکٹڈ ہے ایک بار آ جائے تو پھر یہ ختم جو ہے ٹریٹمنٹ کا بہت زیادہ ہو گیا تو لوگ اس کا علاج بھی نہیں کرتے. اس طرح ہے تو ایک پرماننٹ سورس ہے وہ بھی ہائیسٹ رسک. اس کے علاوہ فار ایگزامپل وہ ہم بیچ دیتے ہیں کسائی لوگ, وہ بھی ہائیسٹ رسک پر ہو اس ڈیزیز کیونکہ وہ اس کو ذبح کرتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں, اس کا اسکین اور اس کی سائز. تو بچر جو ہے وہ بھی رسک پر ہوتے ہیں. اچھا یہ ایک اور تو اس سے بھی مطلب یہ پرابلم یہ جو ڈیزیز ہے اور یہ اس طریقے سے مطلب ہے ہماری اس کو ایکسپوزر ہو کمیونٹی کس طرح ایکسپوزر ہو سکتی ہے اس ڈیزیز. پورا ایک سیکشن ہے بروسیلوسس کا جو صرف بروسیلا ہائلوسس پر ہم کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم 50 روپے فیس لیتے ہیں اور ہمارے پاس اکثر کیسز ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو میڈیکل ڈاکٹر سے LRH میں جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اس میں ہمارے ویٹرینرین حضرات ہوتے ہیں جو پیشنٹ ایگزیکٹلی اگر ہم پراپرلی یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں, اتنا اس میں فرق نہیں. ایک ایٹیچیوڈ پہ اور ایک اسکلز پہ. وہ نالج اور جو اس آبجیکٹیو آف دا پروگرام جو ہے یہ ٹریننگ آپ کا اسکل پہلے کس طرح تھے رپورٹ رائٹنگ میں, ابھی کس طرح نالج ایٹیچیوڈ اسکل آ جائے گا تو وہ آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کسی کو پتہ ہے یہ میں نے فلاسفی کی بات کی کہ ڈیفینیشن پہ ایموشن پہ اور بہیویئر لوگ جو سب کر رہے ہیں تو refers to all forms of technology applied to processing, storing, and transmitting information in electronic form.
The physical equipment, آج کل تو موبائل میں بھی سب کچھ اسٹور ہو سکتا ہے، وہ بھی انفارمیشن کمیونیکیشن، کیونکہ کمیونیکیشن اٹ از فیڈ بیک کا مطلب یہ ہے میسج میں نے سینڈ کیا، آپ نے ریسیو کیا، ابھی جب میں آپ سے فیڈ بیک لوں، اگر فیڈ بیک نہیں ہو گیا تو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن صاف بات یہ ہے کہ مجھے بھی جس طریقے سے پڑھانا تھا وہ اتنا ایڈوانس پڑھانا تھا، اتنا خوبصورت ٹیکس بتاؤں گا، وہ اس کے ساتھ کنسرن تھا، اس نے آپ کو ڈیزیز بتائی، اس کا اپنا رول تھا، ڈیزیز ہے brain media uses a physical object as a means of sending their information such as surveillance continuous monitoring کو کہتے ہیں continuously. دوسرا لفظ اس کا میں جو دیتے ہیں تو وہی میں کر دوں گا ڈیفینیشن کلیئر assessment of the objective اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کرے گا. monitoring آپ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کو اگر declaration without analysis. Is enough, yes. اب ہے اخبارات میں ہے اب وہ آپ ہے نا کمیونیکیشن کا پرابلم ہوگا، ادروائز تقریباً ہر اخبار میں ہمیں خود تلاش کرنا پڑتا ہے. ہیلو السلام علیکم. اور آج ڈاکٹر فخرالدین صاحب نے جوائن کیا تھا ڈائریکٹر کورس کا پاکستان اچھی ٹریننگ دی. مجھے امید ہے کہ زونوٹک ڈیزیز کے حوالے سے ہمارے رپورٹر نے ہمارے جرنلسٹ نے بہت کچھ سیکھا. ہمارے میڈیا پرسن جو ڈسٹرکٹ میں کام کرتے ہیں مختلف علاقوں میں ہیں وہاں سے جو بھی مسئلہ